غربت سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ میرے بابا 40 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ وہ غریب تھے اور امی دن رات ان کو غریبی کی طعنے دیتی تھیں۔ کہتی تھی کہ تم سے شادی کر کے میں نے اپنی قسمت خراب کروا لی۔ میں اپنے امی ابو کی اکلوتی اولاد نہیں تھی۔ 4 بہن بھائی اور بھی تھے گھر میں۔ کھانے والے اتنے زیادہ تھے اور کمانے والا صرف ایک، میرے بابا۔ دن کے 500 روپے لاتے تھے جس سے پیٹ تو بھر جاتا، لیکن پھر مہینے کے خرچے، بجلی کا بل اور چھوٹے بہن بھائیوں کے اسکول کی کوئی چیز لینی پڑتی تو مشکل پڑ جاتی تھی۔ کبھی کسی سے ادھار لیتے تو کبھی کوئی چیز بیچ دیتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک بھوکے نہیں سوئے تھے، چاہے ایک کی نوالا سہی، لیکن کچھ نہ کچھ کھا کر ہی سوتے تھے۔ مجھے اپنی زندگی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، غریب ہونا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ بابا جتنی محنت کر سکتے تھے کرتے تھے، لیکن پھر بابا بہت بیمار رہنے لگے کیونکہ وہ مزدوری کا کام کرتے تھے جو بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اس کے بعد بابا اچانک اس دنیا سے چلے گئے، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے میرے بابا کی امی کے ساتھ بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ میری امی اٹھتے بیٹھتے ان کو طعنے دیتی رہتی تھیں، لیکن اس دفعہ لڑائی بہت ہی زیادہ ہوئی تھی۔ رات میں آوازیں آئی تھیں۔ جب میں چیک کرنے کے لیے آئی تو مجھے بھی ڈانٹ کر بھگا دیا گیا۔ پھر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور صبح مجھے پتا چلا کہ بابا اپنی نیند سے جاگے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو رات میں ہی ابدی نیند سو چکے تھے۔ ہم لوگ بہت روئے، بہت تڑپے۔ وہی سب ہوا جو ہوتا ہے۔ رشتہ دار آ کر سر پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد کفن دفن میں جو گھر میں پیسے پڑے تھے وہ لگ گئے۔ رشتہ دار کچھ سچ میں اداس تھے اور کچھ ڈرامہ کر رہے تھے، لیکن جو کچھ بھی کرنے آئے تھے وہ کرا کے وہاں سے چلے گئے۔ 2-3 دن بعد جب فون کیا کہ گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں، آ کے کوئی مدد کر جائے، تو کسی نے بہانہ کر دیا اور کسی نے اپنے ہی مسائل سنانا شروع کر دیے۔ 4 بہنیں چھوٹی تھیں اور ایک ہی بھائی تھا، وہ تو ابھی بہت چھوٹا تھا۔ میں 14 سال کی تھی، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ مجبوراً امی کو ہی میدان میں آنا پڑا تھا۔ امی نے کہا کہ جس طرح تمہارا باپ مزدوری کرنے جاتا تھا، اسی جگہ میں جاؤں گی۔ میرے بابا دراصل بھٹے پہ کام کرتے تھے اور اینٹیں بنایا کرتے تھے۔ وہاں عورتیں بھی کام کرتی تھیں، لیکن یہ کام تھا بہت محنت کا۔ لیکن امی نے کہا کہ بیٹھنے سے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ جلدی کوئی کام کر لیا جائے۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جس دن امی نے مزدوری پر جانا تھا، اس سے اگلے دن ہی رات کو امی جائے نماز پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھیں، اور میں نے ان کے منہ سے ایک عجیب بات نکلی سنی تھی۔ میں نے کہا کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں اور میری اس حالت کا تو گواہ ہے۔ اگر تو مجھ سے یہی کروانا چاہتا ہے تو میں یہی کروں گی۔ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، مجھے کوئی اور کام نہیں آتا کیونکہ میں خوبصورت ہوں اور شاید یہی میرے لیے ذریعہ ہے۔ مجھے امی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، وہ بس ساتھ ساتھ بولتی جا رہی تھیں، ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھیں۔ کبھی بابا کو یاد کر کے روتی، کبھی کہتی کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اور کبھی کہتی کہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ شاید وہ اپنی ہمت بڑھا رہی تھیں کیونکہ انہوں نے آج تک گھر سے نکل کر ایسے کام نہیں کیا تھا، اور کسی بھی عورت کے لیے یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے۔ شوہر چلا جائے، بچے چھوٹے ہوں تو یہ وقت عورت کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، تم گھر میں رہ کر بچوں کو سنبھالو، نہیں تو بچوں کو کون سنبھالے گا۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی، چھوٹے 2 بہن بھائی تو بہت ہی چھوٹے تھے جن کو سنبھالنے کی ضرورت رہتی تھی۔ امی کام پر گئیں تو ان کو کوئی مزدوری نہ ملی، کہنے لگی کہ مجھے کہا گیا ہے کہ 2-3 دن کام کرو پھر دیکھتے ہیں۔ مجھے تو لگا تھا کہ امی 2-3 دن بہت تھکی ہاری آئیں گی، اس لیے پہلے سے ہی ان کے لیے چائے بنا کر رکھی تھی، لیکن وہ تھکی ہوئی نہیں لگ رہی تھیں اور ہاتھ بھی صاف تھے۔ شاید امی نے زیادہ کام نہیں کیا تھا۔ ایک دن ان کے پاؤں دبا رہی تھی تو کہا کہ آپ کے ساتھ بابا کی محبت کی شادی تھی نا، لیکن سنا ہے بابا کے گھر والے تو بہت امیر تھے، ہم بھی تو ان کے کچھ لگتے ہیں، تو کیا ہم ان سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ تو کہنے لگیں، جب تمہارے پاپا نے مجھ سے محبت کی شادی کی تو انہوں نے سب کے سامنے بہت بدتمیزی کی تھی۔ مجھے وہاں پر 2 سال رہنا پڑا، لیکن میں ان سے الگ ہی رہتی تھی، اور ان 2 سالوں میں ہم نے ان کے سینے پر بہت مونگ ڈالی۔ تمہارے بابا ان کے سامنے مجھ سے محبت جتاتے تھے،
میری بات مانتے تھے۔ ان لوگوں کو بہت آگ لگتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پیاری بیوی ہے، اس لیے اس کی ہر بات مانتا ہے۔ تو مجھے یہ سب بہت اچھا لگتا تھا، لیکن اب سوچتی ہوں کہ کاش ہم وہیں پر رہتے تو کم سے کم آج تم لوگوں کا وہاں کوئی حصہ بھی ہوتا اور ہمیں کھانے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ملتی۔ سر پر چھت بھی ہوتی، پتہ نہیں کرایہ کیسے دیں گے۔ وہاں زندگی اچھی نہیں ہوتی پر کھانے کو تو ملتا۔ اب تو پرائی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا تھا تو ابھی بھی ہم وہاں جا کر معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ بڑی بڑی باتیں کرتی ہو، ہم وہاں پر جا کے معافی مانگیں گے اور وہ سب ہمیں معاف کر دیں گے۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، اسی لیے تم یہ سب سوچنا چھوڑ دو۔ تیسرے دن مجھے یہ کہہ کر کام کے لیے گئیں کہ آج مزدوری ملے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ تھوڑے سے ساتھ چاول تھے جو ساتھ والے گھر سے آئے تھے، تو چھوٹے بہن بھائیوں کو کھلا دیے تھے۔ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور یہ درد بھوک کی وجہ سے تھا۔ لیکن امی واپس آئیں تو میں ان کی شکل دیکھنے لگی کہ امی مجھے 500 کا نوٹ دیں گی اور کہیں گی کہ جا کر دال چاول لے آؤ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ کو آج بھی مزدوری نہیں ملی؟ تو کہنے لگیں تو چپ کر کر بیٹھ جا، تھوڑا انتظار کرو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میں واقعی حیران رہ گئی۔ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور 2 لوگ ہمارے گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں مرد تھے، ان کے قد لمبے تھے، انہوں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، جس کو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ بہن بھائیوں کو سینے سے لگا دیا۔ مجھے لگا کہ ہمارے گھر میں چور آ گئے ہیں اور اب جو ہمارے گھر سے ان کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ ہمیں ہی جان سے مار دیں گے۔ لیکن وہ تو چپ چاپ آ کر کھڑے ہو گئے اور امی نے ان کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ لوگ کون ہیں جو اچانک سے آئے ہیں۔ انہوں نے چہرے لپیٹے ہوئے تھے۔ میری ماں کے کمرے میں چلے گئے، لیکن وہ لوگ پھر 10-15 منٹ ہی بیٹھے ہوں گے اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ میں باہر آئی تو امی کے ہاتھ میں پیسے پھینک دیے۔ میں نے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے پیسے مجھے پکڑا کر کہا کہ جا کر دکان سے سامان لے آؤ۔ میں نے کہا کہ یہ لوگ کون تھے؟ تو کہنے لگیں یہ وہی لوگ ہیں جہاں پر پہلے تمہارا باپ کام کرتا تھا، اب میں کام کرتی ہوں۔ میری مزدوری دینے آئے تھے، لیکن جب کریانے کی دکان پر جانے سے پہلے امی نے ہاتھ پر پیسے رکھے تو وہ 500 کا نوٹ نہیں تھا۔ میں نے یہ نوٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس گھر میں، لیکن اس پر نمبر لکھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی یہ تو 5000 کا نوٹ ہے۔ امی نے کہا کہ ہفتے بھر کا سامان لے کر آنا، وہ حساب سے چیزیں ڈال کر دے گا۔ میں نے کہا کہ اتنے پیسے؟ تو کہنے لگیں کہ میری مزدوری ہے، مفت میں کوئی کسی کو 5 روپے بھی نہیں دیتا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں دکان پر گئی اور ہفتے بھر کا سامان لے آئی۔ دکان والا بھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ باپ کو مرے ہوئے کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں اور 5000 کے نوٹ کہاں سے آ رہے ہیں۔ خیر مجھے خود بھی نہیں پتا تھا۔ سامان آ گیا، گھر میں کھانا پک گیا، بہن بھائیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ امی کے چہرے پر بہت ہی پرسکون قسم کے جذبات تھے، جیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آج تو کھانا کھا لیا ہے، اللہ خیر کرے۔ تو امی کہنے لگیں اللہ خیر کرے گا، تم فکر مت کرو۔ یہی ہونے لگا۔ امی صبح کام پر جانے کا کہہ کر نکل جاتی اور نہ ہی ان کے کپڑے گندے ہوتے اور نہ ہی ہاتھ، جبکہ بابا کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے تھے۔ ان کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوتی تھی، کبھی کبھی جگہ سے پھٹے ہوئے بھی ہوتے تھے، کیونکہ اینٹیں اٹھاتے ہوئے ان کے کپڑوں پر رگڑ بھی لگ جاتی تھی، اور ہاتھ ان کے اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ میں خود رات کو روز ان کے ہاتھوں پر دوائی لگا کر ہی سویا کرتی تھی۔ کہ مرد اس طرح کا محنت کا کام کرے اور اس کا یہ حال ہو رہا ہے تو پھر عورت کا کیا حال ہوگا۔ میری امی تو ویسے بھی دبلی پتلی نازک اور خوبصورت تھیں، لیکن امی پر مزدوری کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور روزی جس طریقے سے گھر میں آ رہی تھی وہ طریقہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ نکاب کر کے آتے اور 5000 روپے امی کے ہاتھ پر رکھ کر چلے جاتے۔ بابا بھی اس جگہ کام کرتے تھے تو 500 روپے کماتے تھے، پھر امی 5000 کیسے کما رہی ہیں؟ 2 دن کی مزدوری سے ہم نے گھر کا کرایہ دے دیا اور 1 دن کی مزدوری گھر کے بل کے لیے رکھی، پھر 2 دن کی اور مزدوری سے ہم نے پورے مہینے بھر کا راشن لے لیا، یعنی سارے کام ہفتے کے اندر اندر ہی ہو گئے۔ اور اب جو بھی پیسے آ رہے تھے امی نے کہا کہ ہم کپڑے بنائیں گے،
کہ ہم نے بہت عرصے سے کپڑے نہیں بنائے ہیں۔ امی تو بہت زیادہ خوش تھیں، لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ عرصے پہلے ان کا شوہر اس دنیا سے گیا ہے۔ اب وہ بالکل بھی پریشان نہیں رہتی تھیں، لیکن میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کی باتیں آ رہی تھیں۔ ایک دن امی سے پوچھ لیا کہ میرے پاپا کام کرتے تھے تو ان کو صرف 500 روپے ملتا تھا اور اب آپ کو 5000۔ ایسا کیوں امی؟ تو کہنے لگیں کہ تمہیں ان سب باتوں سے کیا ہے؟ تمہارے گھر میں تمہاری ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، اس بات کا شکر ادا کرو۔ پھر بھی تمہارے چھوٹے سے دماغ میں اگر بڑا سوال آ ہی گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ امی نے مجھے ایک معقول جواب دے دیا اور میرے دماغ سے سوال ختم ہو گئے، لیکن ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ مزدوری گھر آ کر کیوں دیتے ہیں اور اپنے چہرے پر نقاب کیوں چڑھایا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ 2-3 دن نہیں آتے تھے اور پھر 2 دن کی مزدوری ایک ساتھ دے کر چلے جاتے تھے۔ روز کا 5000 کوئی عام بات نہیں تھی، اتنا تو کوئی بڑا افسر بھی نہیں کماتا تھا، اس بات کا اندازہ تھا مجھے۔ اور وہ لوگ آتے ہی امی کے کمرے میں چلے جاتے اور پھر امی دروازہ بھی بند کر لیتی تھیں۔ اتنی چھوٹی نہیں تھی، ان باتوں کو سمجھتی تھی۔ اگر پاپا زندہ ہوتے تو وہ اس بات کو کبھی اچھا نہیں سمجھتے کہ ان کی جوان اور خوبصورت بیوی کے کمرے میں 2 نقاب پوش لوگ چلے جائیں اور وہ دروازہ بھی بند کر لیں، اور جب باہر نکلیں تو ان کے ہاتھوں پر ہزاروں کے نوٹ رکھے جائیں۔ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ کہیں تو کچھ ایسا نہیں ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بابا مجھے رات کو خواب میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرو، تم کچھ کرتی کیوں نہیں ہو؟ وہ مجھے جھنجھوڑ رہے تھے۔ میں ڈر کر جاگ گئی اور بری طرح سے رونے لگی۔ شاید یہ اشارہ تھا، اس گھر میں کچھ غلط تھا اور مجھے اسے ٹھیک کرنا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہمارے کوئی جاننے والے بھی نہیں تھے، اس بات کا مجھے یقین تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں اپنے دماغ میں اپنی ماں کے خلاف پلان بنانے لگی۔ مجھے ایک عورت ملی جو وہیں پر کام کرتی تھی جہاں پر میرے بابا کام کرتے تھے۔ وہ بھی اسے جانتے تھے۔ وہ مجھے یہی پوچھ رہی تھی کہ بابا کے جانے کے بعد تم لوگ ٹھیک ہو؟ میں نے کہا آپ کیا کام کرتی ہیں؟ آپ کی مزدوری کتنی ہے؟ تو کہنے لگی 500۔ بیٹا اور کتنی ہوگی؟ میں نے کہا وہاں پر تو عورتوں کو زیادہ مزدوری ملتی ہے۔ تو کہنے لگی عورت مرد سے کیا ہوتا ہے، ان کو کام چاہیے، جتنا کام کرو اتنی مزدوری ملتی ہے۔ کام مشکل ہے، یہ کام زیادہ ہو نہیں پاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ماں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ ایک ہی طریقہ تھا، اپنی ماں کا راز جان لوں اور اس بات کی تہہ تک پہنچ جاؤں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے سوچا کہ جب وہ لوگ آتے ہیں کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ وہ لوگ کس ٹائم آتے ہیں، ایک ہی وقت ہوتا تھا۔ ایک دن تو میں ان کی راہ دیکھتی رہی اور میرے دماغ میں سارا پلان بھی تھا، لیکن وہ نہیں آئے تو مجھے بہت مایوسی ہوئی کیونکہ میں نے یہ سب کچھ سوچ لیا تھا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آج نہیں آئے تو کل ضرور آئیں گے، کیونکہ ایک دن نہیں آتے تھے اور اگلے دن ضرور آتے تھے۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا، ان لوگوں کے آنے کا وقت ہو گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ میری ماں بھی میری طرح ہی ان کا انتظار کرے گی۔ میرے دل میں تو تجسس تھا، لیکن پتہ نہیں ان کے دل میں کیا تھا۔ پھر میں اس کمرے میں گئی جہاں میری ماں ان کو بٹھایا کرتی تھی۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو کہا کہ ماں پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو میرا نہیں بتانا اور چائے بنا دینا۔ میری چھوٹی بہن 10 سال کی تھی، اتنا تو کر سکتی تھی۔ میں اس کمرے میں چھپ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے وہ نقاب پوش لوگ نظر آئے۔ میری ماں نے ان کو بہت سلیقے سے بٹھایا، انہوں نے سلام کیا، پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کو دیکھتے ساتھ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی جو سن کر میرے بچے ہوئے آسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے والد صاحب کے بھائی تھے، جس میں سے ایک تایا ابو تھے اور ایک چھوٹا چاچو۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے ہم کب تک دیتے رہیں گے، اب ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ امی نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا، تو انہوں نے کہا کہ دل کو چھوڑو اور اپنے حالات کو دیکھو۔ امی کا کہنا تھا میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ مجھے اس بات صاف سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے خود ہی بات صاف کہہ دی۔ تایا کی بیوی پچھلے دنوں مر گئی تھی اور وہ میری ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ ہماری مدد بھی کر رہے تھے۔ امی اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھیں اور ان سے پیسے لے رہی تھیں، جبکہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن اب وہ لوگ پیسے دے رہے تھے تو اس بات کو اپنا حق سمجھتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شادی کی تاریخ دو تاکہ شادی ہو جائے۔
امی کی عدت پوری ہو چکی تھی، اب امی کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ میرے باپ کے رشتہ دار تھے۔ میرے باپ نے ان سے سارے ناطے توڑ کر میری ماں کو یہاں پر رکھا تھا، لیکن میری ماں گھر سے ضرور جاتی تھی لیکن وہاں پر کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ بھی جھوٹ بولا کہ عورتوں کو زیادہ مزدوری ملتی ہے۔ سارے جھوٹے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں بھی بہانے لگا رہی تھی، لیکن اپنا آپ دکھا کر ان سے کب تک پیسے لے سکتی تھی۔ اب وہ لوگ شادی کی بات کر رہے تھے۔ امی نے ان کو پھر کوئی بہانہ کر کے وہاں سے بھیج دیا، اور جیسے ہی وہ لوگ گئے تو میں کمرے میں آ گئی، اور امی مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئیں اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ میں نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ ایسے تو وہ لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، اور جب کسی کو کوئی پیسے دیتا ہے تو اس پر اپنا حق سمجھتا ہے۔ وہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ آپ نے یہ سب اچھا نہیں کیا، اس سے تو اچھا تھا کہ آپ مزدوری کرتیں۔ تو میری ماں نے کہا، میں کب تک مزدوری کرتی؟ میری مزدوری کرنے کی عمر نہیں، مجھ سے وہ کام نہیں ہو رہا تھا، اور میں نے جو کچھ بھی کیا تم لوگوں کے لیے کیا، اور تم میری جاسوسی کرتی ہو۔ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے ٹھیک بات نہیں کی، تو پھر میں کیا کرتی؟ وہ لوگ روز 5,000 دے کر جاتے تھے، جبکہ ہمارا 5,000 کا خرچ نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ پیسے جمع تھے، اور یہ جگہ چھوڑ دیں، راتوں رات یہاں سے نکل جائیں گے، اور جو پیسے ہمارے پاس ہیں ان کا ایک چھوٹا کاروبار شروع کر دیں گے، جیسے گھر میں کوئی دکان بنا لیں گے۔ امی کو یہ بات ٹھیک لگ رہی تھی، کیونکہ ہم ان 5 مہینوں میں ان سے بہت زیادہ پیسے لے چکے تھے۔ میری امی نے پھر بھی کہا کہ دیکھو، تم خود ہی اس دن کہہ رہی تھی کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ شخص مجھ سے نکاح کرتا ہے تو وہ تم لوگوں کا باپ بن جائے گا، اور تم سب کو باپ کا سایہ بھی مل جائے گا، ورنہ ہم لوگ کب تک بھاگتے رہیں گے۔ لیکن پھر میں نے امی سے کہا، آپ تو کہہ رہی تھیں کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں کیا، تو وہ لوگ ہمارے ساتھ کیسے اچھا کریں گے؟ اور میرے تایا کے 5 بچے تھے، جس میں سے 2 بچے جوان بھی تھے۔ میری ماں کو ان سب کا کام بھی کرنا پڑتا۔ میرے تایا بھی کوئی اچھے انسان نہیں تھا، جس کی بیوی کو گئے ہوئے 10 دن نہیں ہوئے تھے وہ میری ماں پر نظر رکھ رہا تھا، اور اس کو پیسے دے رہا تھا، اور اس کام میں میرا چاچو بھی ملا ہوا تھا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ ہم مل کر کچھ کر لیں گے، لیکن ہم آپ کو ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر بھی آپ کا جو فیصلہ ہے میں وہی کروں گی۔ امی کا کہنا تھا کہ میں واقعی اس گھر میں نہیں جانا چاہتی، میں وہاں سے بہت مشکل سے نکلی تھی۔ اس وقت میرے ساتھ محبت کرنے والا شوہر تھا، اب میں کسی کی ضرورت بن کر جاؤں گی تو میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوگا؟ اس لیے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، راتوں رات یہ محلہ چھوڑ دیا اور کسی اور شہر میں جا کر چھوٹا سا گھر لے لیا۔ گھر کے اندر چھوٹی سی دکان بنا لی، جس میں پہلے صرف گولیاں ٹافیاں، پھر آہستہ آہستہ اس دکان سے کما کر ہم نے وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں رکھیں، اور اب چھوٹی سی دکان ہمارا گھر بھی چلانے لگی تھی۔ میری ماں غلطی کر رہی تھی، وہ لوگ بھی غلط کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی طرح حالات کو سنبھال لیا۔ آج بھی مجھے وہ خواب یاد آتا ہے جب بابا میرے خواب میں آئے تھے۔ شاید میرے بابا یہی چاہتے تھے کہ میری ماں ان کے گھر میں کبھی واپس نہ جائے، اس لیے میں نے وہی کیا جو مجھے سمجھ میں آیا۔